دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو انہوں نے اپنی تلوار نکال لی اور کہنے لگے کہ میں اس شخص کی گردن اڑا دوں گا جس نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ انہیں یہ لگا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر چلے گئے تھے اور پھر واپس آ گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ویسے ہی واپس آ جائیں گے۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سن رکھا تھا کہ رومن اور پرشین امپائرز کو گرایا جائے گا، تو وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی کیسر و کسرا کی جنگیں ہم نے لڑی نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے جا سکتے ہیں۔ خیر اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ حضرت عمر کو دیکھتے ہیں اور اگنور کر کے سیدھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مبارک تک پہنچتے ہیں، اور وہاں پر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کفن کو ہٹا کر آپ ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت تو سب کے نصیب میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق باہر نکلے تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت عمر نے آپ کی بات نہیں مانی تو حضرت ابو بکر صدیق ممبر کی طرف بڑھے اور لوگوں سے کہا کہ حضرت عمر کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اس طرح سے جو بھی ہجوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد تھا، اب وہ تمام ہجوم سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی طرف متوجہ ہوا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے حمد و صلات کے بعد جو جملے کہے وہ دکھ درد سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ محمد کو موت آ گئی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ دوستو کیا توحید کی تعلیمات تھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ حضور پاک کی میت پر آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل نہیں بلکہ توحید بیان ہو رہی ہے۔ اور ایسا اس لیے تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام پر ہی تو گڑا گیا تھا، حضرت عیسیٰ ابن مریم، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرا عیسیٰ ابن مریم نہیں بننے دیا۔ اور دوستو بخاری میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح سے بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی شان کو لوگوں نے کیا تھا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ اور پھر دوستو حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن پاک سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ تھا کہ محمد تو نہیں مگر ایک رسول ہی، اگر یہ فوت ہو جائے یا اسے جنگ میں شہید کر دیا جائے تو کیا تم دین سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی دین سے الٹے قدم پھرے گا تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا۔ دوستو یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر استقامت تھی، ان کی ہمت تھی کہ انہوں نے اپنے اوسان نہیں کھوئے، انہوں نے چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے مینج کیا اور ہینڈل کیا اور تعلیمات اسلام اور احادیث کی روشنی میں بیان کی۔ اور دوستو جب یہ بحث چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کس طرح سے کی جائے تو اس پر بھی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ اللہ اپنے پیغمبر کو وہیں پر موت دیتا ہے جو اس کے لیے سب سے بہترین جگہ ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چارپائی مبارک تھی اسی کے نیچے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کی گئی۔ اور دوستو جب جنازے کی باری آئی تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام صحابہ اکرام کی طرف سے ایک اسپیشل پروٹوکول دیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ آپ کے جنازے کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں کروائی گئی، کیونکہ صحابہ اکرام یہ چاہتے تھے کہ آپ کے میت کی موجودگی میں بھی کوئی دوسرا یا کوئی اور شخص امامت نہ کروائے۔ اور دوستو بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ کئی دن تک جب صحابہ اکرام ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو یہ آیت سنایا کرتے تھے جو اس دن حضرت ابو بکر صدیق نے تلاوت کی تھی، یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144، جس کا ترجمہ یہ تھا کہ محمد تو نہیں مگر ایک رسول ہی، کہ سب کو موت آنی ہے، تاکہ ہم صحابہ یہ یقین کر سکیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔